بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شخص نے میری عزت لوٹی ہے۔ میں کیا کروں؟ میں برباد ہو گئی۔ میرے پاس کچھ باقی نہیں بچا۔ میری بیوی رو رہی تھی اور میں اپنی بیوی کے لفظوں پر ششدر رہ گیا تھا۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی تھی؟ مجھے لگا شاید اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، یا تو وہ خوشی میں پاگل ہو چکی ہے، یا پھر اسے خوشی میں کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوی نیہا کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسی فضول باتیں نہ کرو۔ اتنے سالوں بعد ہماری زندگی میں یہ خوشی آئی ہے اور تم ایسی بات کر رہی ہو۔ نیہا نے فوراً میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہنے لگی، میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرو۔ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تم نے میری عزت لوٹی ہے، اور تمہاری وجہ سے ہی آج میں حاملہ ہوں۔ تم کس حق سے مجھے ہاتھ لگا رہے ہو؟ میں تمہیں جانتی تک نہیں۔ میری بیوی کے اس شور شرابے پر ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ کچھ مجھے عجیب سے نظروں سے دیکھ رہے تھے تو کچھ مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے، اور میری بیوی بھی ان سب کے ساتھ شامل ہو کر مجھے گالیاں دے رہی تھی۔ اس نے ہر ایک کو چیخ کر یہی بتایا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اسی کے نتیجے میں آج وہ حاملہ ہے۔ کسی نے مجھے اپنی صفائی کا موقع نہیں دیا تھا۔ ہر عورت مجھے لان تان کر رہی تھی، اور میری حالت ایسی تھی جیسے کسی نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ میں ہکا بکا کھڑا تھا۔ جب بھی کچھ بولنے کی کوشش کرتا، کوئی مجھے بولنے ہی نہ دیتا۔ اتنے بڑے مجمع میں نہ کوئی میری بات سننے والا تھا اور نہ ہی کسی کو میری بات میں کوئی دلچسپی تھی۔ ہسپتال کا کوریڈور ایک عجیب منظر پیش کر رہا تھا اور ہر کوئی مجھے ملامت کر رہا تھا۔ میری بیوی کی بات پر سب نے آنکھ بند کر کے اعتبار کر لیا تھا، کیونکہ وہ ایک عورت تھی، اور ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ اتنے حساس معاملے میں ایک عورت جھوٹ کیسے کہہ سکتی ہے۔ اور اب ہر ایک کی نظر میں ایک زیادتی کا مجرم بن چکا تھا۔ باپ بننے کی وہ خوشی جو چند لمحوں پہلے میں نے محسوس کی تھی، وہ کہیں غائب ہو گئی تھی، اور اب صرف اور صرف فکر اور پریشانی نے مجھے گھیر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پولیس وہاں پہنچ گئی۔ نہ جانے کس نے پولیس کو فون کر دیا تھا۔ نیہا نے مجھے برا بھلا کہتے ہوئے پولیس کے حوالے کر دیا اور یہ شکایت کی کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پولیس والے نے مجھے ہتھکڑیاں لگائی تو میں چیخنے چلانے لگا اور نیہا سے کہا کہ تمہارا خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کیسے کروں گا؟ ہوش کے ناخن لو اور پولیس والوں کو بتاؤ کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ تم میری بیوی ہو اور ہم ایک شرعی تعلق میں ہیں۔ میں خود بھی پولیس والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ نیہا میری بیوی ہے اور یہ ہمارا جائز بچہ ہے، لیکن وہ تو میری بات سننے کو بھی تیار نہیں تھے۔ مجھ پر ریپ کیس بنا دیا گیا تھا اور پولیس والوں نے کہا تھا کہ اب جو کچھ بھی کہنا ہو وہ پولیس اسٹیشن جا کر کہنا۔ ایک عورت تم پر زیادتی کا الزام لگا رہی ہے اور تم زبردستی اسے اپنی بیوی بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے ہسپتال سے باہر لے جایا گیا تھا۔ نیہا ہسپتال کے وارڈ میں ہی بیٹھی رو رہی تھی اور میں پولیس وین میں بیٹھ کر پولیس اسٹیشن پہنچ چکا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ نہ جانے میری بیوی کو اچانک کیا ہو گیا تھا جو اس نے مجھ پر ایسا گھناؤنا الزام لگایا تھا۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور اس نے کبھی بھی مجھ سے اونچی آواز میں بھی بات نہ کی تھی، اور آج جس طرح بھرے مجمع میں اس نے مجھ پر الزام لگا کر مجھے بے عزت کیا تھا، میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ لیکن میری بیوی نے ایسا کیا کیوں تھا، یہ میں ابھی تک نہیں سمجھ پایا تھا۔ میں پولیس والوں کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہتا تھا، لیکن پولیس والے کہہ رہے تھے، ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ پر اتنا گندا الزام لگانے والی آپ کی بیوی ہے؟ کوئی بھی بیوی کسی صورت ایسا کام نہیں کر سکتی۔ اگر وہ سچ میں آپ کی بیوی ہے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت ضرور ہوگا جس سے آپ یہ بات ثابت کر سکیں۔ کم سے کم اپنا نکاح نامہ پیش کریں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ عورت جھوٹ کہہ رہی ہے اور آپ سچ۔ پولیس والوں کی بات سن کر مجھے چپ لگ گئی تھی، کیونکہ ہمارا کوئی نکاح نامہ نہیں تھا۔ پولیس والے نے مسکراتے ہوئے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں کوئی بہت ہی گھٹیا انسان ہوں جس نے ایک عورت کی عزت لوٹی ہے، اور مجھے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ میں اس اندھیری کوٹھڑی میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ پل بھر میں ہی میری زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری بیوی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ چکرا کر کہیں بھی گر جاتی تو کبھی اسے قے ہونے لگتی۔ کھانا دیکھ کر تو وہ کوسوں میل دور بھاگتی
اور اس کی اسی حالت کی وجہ سے آج میں اپنے دفتر سے چھٹی لے کر صبح ہی صبح اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر ہسپتال پہنچا تھا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے ذرا سا بھی کچھ ہوتا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تھا۔ آج بھی وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن میں خود اسے زبردستی تیار کروا کر ڈاکٹر کے پاس لایا تھا تاکہ کم از کم یہ تو جان سکوں کہ اسے کیا ہوا ہے۔ ہم دونوں ایک ساتھ ڈاکٹر کے کمرے میں گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کر کے بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ سن کر ہم دونوں کے چہرے پر بہت خوشی کے رنگ بکھر گئے تھے، لیکن ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ کچھ اور ٹیسٹ بھی کروانا چاہتی تھی اور اسی لیے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا گیا اور نیہا کو ٹیسٹ کے لیے روک لیا گیا۔ میں تو یہ سن کر ہی خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا کہ ہماری شادی کے پورے 2 سال بعد میں باپ بننے والا تھا۔ میں ڈاکٹر کے کمرے کے باہر بینچ پہ بیٹھا بے صبری سے نیہا کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ اپنی رپورٹ اٹھائے باہر آئی اور میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں نے جلدی سے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ تمہیں اور ہمارے بچے کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ تو اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر بری طرح مجھ پر چلانے لگی کہ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا؟ میری تم سے کیا دشمنی تھی؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ تم نے کیوں میرے ساتھ زیادتی کی؟ شروع میں تو مجھے لگا کہ شاید نیہا کی رپورٹ میں کچھ غلط آیا ہے اور اسی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ میں نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ نیہا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ لیکن وہ تو زور زور سے چلانے لگی کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تم نے میری عزت لوٹی ہے اور اب یہاں بیٹھ کر میرے ہمدرد بن رہے ہو۔ میں دنیا کو بتاؤں گی کہ تم کتنے گھٹیا انسان ہو۔ اس سے پہلے کہ میں نیہا کے جملوں کا مفہوم سمجھ پاتا یا اس کی بات کا جواب دیتا، آس پاس بیٹھی عورتیں اکٹھی ہو گئیں اور مجھے برا بھلا کہنے لگیں۔ ان سب کی نظروں میں تو میں ہی مجرم بن چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ میرے ہاتھ سے نکل گیا اور میں پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک مجھے نیہا کی فکر ستا رہی تھی اور اب اس کی اس حرکت نے مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے نہ صرف میری بلکہ اپنی زندگی بھی برباد کر لی تھی۔ وہ میرے بغیر تنہا اس حالت میں کیسے رہ سکتی تھی؟ نہ ہی میرے آگے پیچھے کوئی تھا اور نہ ہی اس کے آگے پیچھے کوئی باقی رہا تھا۔ ہم دونوں ہی تنہا تھے۔ مجھے جیل میں ڈلوا کر وہ اکیلی کس طرح رہنے والی تھی؟ یہی سب سوچ سوچ کر میرا سر پھٹنے لگا تھا۔ میرا نام علی ہے اور میرا تعلق کراچی سے تھا۔ آج سے 2 سال پہلے میں نے اور نیہا نے اپنی پسند سے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ اس کے بعد ہم دونوں نے کبھی پیچھے پلٹ کر اپنے گھر والوں کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ہم دونوں الگ الگ قوموں سے تعلق رکھتے تھے اور اسی بات پر ہمارے گھر والوں کو اعتراض تھا۔ میں اور نیہا ایک ساتھ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے اور وہیں سے ہماری محبت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ میں اسے عزت سے سارے معاشرے کے سامنے اپنانا چاہتا تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں رائج فرسودہ رسم و رواج اور ذات پات کے بھید بھاؤ کی وجہ سے میں اسے سب کے سامنے اپنا نہیں سکا تھا۔ لیکن اس کے بغیر رہنا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا، اور پھر میں نے وہی کیا جو میری عمر کے لوگ جذبات میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے نیہا کو رات کے اندھیرے میں اس کے گھر سے فرار کروا لیا تھا اور ہم دونوں نے چند دوستوں کی موجودگی میں خاموشی سے نکاح کر لیا تھا، لیکن نہ ہی کوئی نکاح نامہ بنایا تھا اور نہ ہی کوئی قانونی کارروائی کی تھی۔ ہم دونوں ہی کچی عمر کے تھے اور ہمیں لگا تھا کہ اس بات کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ ہم نے تو اپنا شہر ہی چھوڑ دیا تھا اور دوسرے شہر چلے آئے تھے۔ دوسرے شہر آ کر میں نے نوکری کر لی تھی اور ایک کرائے کا چھوٹا سا گھر لے لیا تھا۔ نہ ہی ہم اس شہر میں کسی کو جانتے تھے اور نہ ہی ہمارا کوئی ملنا ملانا تھا۔ نیہا سارا وقت گھر کے اندر ہی بند رہتی تھی اور میں نوکری کے لیے جاتا اور واپس آ کر سارا وقت نیہا کے ساتھ ہی گزار دیتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں پوری طرح سرشار تھے اور ہمیں دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سال میں بدلتے چلے گئے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی میں مگن ہو گئے۔ بس ایک ہی چیز کی کمی تھی کہ ان 2 سالوں میں ہم دونوں کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ بس یہی ایک بات تھی جس نے نیہا کو اداس کر رکھا تھا۔ اسی کے کہنے پر میں نے اس کا کئی دفعہ چیک اپ بھی کروایا تھا، لیکن کہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی۔ بس خدا کی طرف سے ہی دیر تھی۔
اور میں نے نیہا کو یہ کہہ کر سمجھا دیا تھا کہ ہماری قسمت میں ہوگا تو ہمیں اولاد جیسی خوشی بھی مل جائے گی۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے نیہا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ہمیں یہ خوشی کی خبر نصیب ہوئی، لیکن اس کے بعد سب کچھ دیکھتے ہی دیکھتے بدل گیا۔ میں سلاخوں کے پیچھے پہنچ چکا تھا اور اب مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں یہاں سے کس طرح باہر نکلوں گا۔ ان 2 سالوں میں نے نہ ہی اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ کیا تھا اور نہ ہی یہاں کسی سے زیادہ کوئی دوستی کی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں رشوت کے طور پر پولیس والوں کے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ اب تو مجھے کسی مسیحا کا انتظار تھا جو آ کر میری ضمانت کرواتا، اور اس کے بعد میں کسی بھی طرح نیہا کو اپنی بیوی ثابت کرتا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نیہا کے دماغ پر سوار بھوت اتر جاتا اور وہ خود آ کر کیس واپس لے لیتی تو میں آزاد ہو جاتا۔ لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس نے تو خود چیخ چیخ کر مجھے یہاں تک پہنچایا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتی تھی اور کس کے کہنے پر اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ میرے بغیر وہ انجان شہر میں تنہا کیسے گزارا کرنے والی تھی، یہ سوچ کر بھی میں پریشان ہو رہا تھا، کیونکہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی مجھے اس سے محبت تھی۔ میں صبح کے وقت حوالات آیا تھا اور شام ہو چکی تھی، لیکن نہ ہی نیہا مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی اور نہ ہی مجھے اس کا کچھ اتا پتا تھا۔ میں اسی کی فکر میں گھل رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ پولیس والوں کو بار بار التجا کر رہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ دیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ لیکن پولیس والے تو مجھ پر زیادتی کا کیس بنا چکے تھے، وہ اتنی آسانی سے مجھے چھوڑنے والے نہیں تھے۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلا تو جیل کے خوفناک ماحول سے میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں نے آج تک کبھی کسی پولیس اسٹیشن کا چکر نہیں لگایا تھا، اور آج میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے آ پہنچا تھا، اور سلاخوں کے پیچھے کی یہ پہلی رات میں نے کسی اذیت کی طرح گزاری تھی۔ اپنے ساتھ ساتھ نیہا کی فکر بھی میرے دل و دماغ پر سوار تھی۔ وہ معصوم اور بھولی بھالی تھی اور اب تو میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس نے جو کچھ کیا وہ کیوں کیا، اس بات سے میں بالکل بے خبر تھا، لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی، ورنہ میری وہ بیوی جو میرے لیے جان دے سکتی تھی، وہ مجھ پر اتنا گندا اور گھناؤنا الزام کیسے لگا سکتی تھی؟ مجھے حوالات آئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا اور 1 ہفتے میں نیہا نے پلٹ کر بھی میری خبر نہیں لی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ جیل میں رہنا بالکل بھی آسان نہیں تھا، اور وہ بھی ایک ایسے جرم میں جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میں دن رات خدا سے دعا مانگتا تھا کہ کسی بھی طرح مجھے اس جیل سے رہائی حاصل ہو جائے اور میں نیہا کے پاس جا کر اس سے پوچھ سکوں کہ اس نے یہ سب کیوں اور کس کے لیے کیا ہے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب میری ساری دعائیں قبول ہو گئیں۔ مجھے بتایا گیا کہ مجھ سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے اور مجھے پولیس انسپیکٹر کے کمرے میں بلوایا گیا۔ مجھے لگا تھا کہ میری بیوی مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے، شاید اسے مجھ پر رحم آ گیا ہے یا اس کے سر پر سوار بھوت اتر چکا ہے، لیکن وہاں جا کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں نیہا نہیں بلکہ وہ ڈاکٹر بیٹھی تھی جس نے نیہا کا چیک اپ کیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، علی، میں نے تمہاری ضمانت کروا دی ہے، چلو اب فی الحال تم آزاد ہو۔ میں نے حیرانی سے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے میری ضمانت کیوں کروائی ہے اور میری بیوی کہاں ہے؟ لیکن اس ڈاکٹر نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے مجھے اشارے سے کہا کہ پولیس اسٹیشن سے باہر نکلو تو بات کرتے ہیں۔ پولیس والوں نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ میں شہر سے کہیں باہر جانے کی کوشش بھی نہ کروں، کیونکہ فی الحال میں شخصی ضمانت پر رہا ہوا تھا، اور اس ڈاکٹر نے میری اتنی مدد کی تھی کہ اپنی ضمانت پر مجھے رہا کروا دیا تھا، ورنہ شاید آج بھی میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی ہوتا۔ میں نے پولیس والوں کو یقین دہانی کروائی کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا، اور ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ پولیس اسٹیشن سے باہر نکل آیا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا تو مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا، اور میں نے پھر سے پوچھا کہ میری بیوی کہاں ہے؟ آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیوں کیا؟ تو ڈاکٹر صاحبہ نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ تمہاری بیوی بہت ہی بھولی بھالی ہے، اس نے جو کچھ کیا وہ بہت مجبوری میں کیا ہے۔ تم اپنی بیوی سے بدگمان نہ ہونا، وہ تو خود حالات کے آگے مجبور تھی۔ اگر وہ اتنا بڑا جھوٹ نہ کہتی اور تم پر اتنا گندا الزام نہ لگاتی تو تمہاری جان بچانا مشکل ہو جاتا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور کہا کہ میری جان کو بھلا کیا خطرہ تھا؟ وہ مسکرا کر کہنے لگیں، یہ تو تم اپنی بیوی سے مل کر خود ہی پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر
اس نے گاڑی آگے بڑھا دی، لیکن جس راستے پر گاڑی چل رہی تھی وہ راستہ میرے گھر کی طرف نہیں جاتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے پھر پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری بیوی اب تمہارے پرانے والے گھر میں نہیں رہتی ہے، بلکہ مالک مکان نے اسے نکال دیا تھا، اسی لیے وہ دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میری بیوی کو میرے پیچھے نہ جانے کیسے حالات دیکھنے پڑے تھے، اور ایسی کون سی مجبوری اس کے سر پر آ گئی تھی جو اسے ایسا قدم اٹھانا پڑا تھا۔ میں جلد سے جلد اس سے مل کر سچ جاننا چاہتا تھا۔ اگر کوئی اور آدمی ہوتا تو ایسے حالات میں اپنی بیوی کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا، لیکن جس طرح میں نے سب کے خلاف جا کر نیہا سے اپنی محبت کی شادی کی تھی، میں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کرے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے ایک چھوٹے سے گھر کے آگے اتار دیا اور کہنے لگیں کہ تمہاری بیوی یہی موجود ہے، جاؤ اور جا کر اپنے سارے سوالوں کے جواب خود اس سے حاصل کر لو۔ میں بےتابی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا تو سانس لینا بھول گیا۔ کمرے کے اندر نیہا تو موجود ہی نہیں تھی، بلکہ جو موجود تھا اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا، میرے سامنے کھڑے میرے بڑے بھائی اور میرے بابا جان مجھے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ ان کی مسکراہٹ میں جو طنزیہ سی چبھن تھی، میں اسے اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ میرے بابا جان کہنے لگے، دیکھ لو، یہ زمین اتنی بڑی نہیں کہ تم اپنے باپ سے چھپ کر غیر برادری کی لڑکی کے ساتھ عیاشیاں کر سکو۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اپنے بابا جان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر شہر چھوڑ کر خود کو بچا لو گے؟ یا تم بھول گئے تھے کہ ہمارے قبیلے کی کچھ روایات ہیں اور تم ان روایات سے انحراف نہیں کر سکتے؟ میں نے پہلے بھی یہ بات تمہیں اچھی طرح بتائی تھی، اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس خاندان اور برادری سے باہر شادی کا کوئی رواج نہیں ہے۔ بچپن میں ہی ہم نے تمہارا رشتہ تمہاری پھوپھی کی بیٹی سے طے کر دیا تھا، اور ہم کسی بھی طرح اس رشتے کو نہیں توڑ سکتے ہیں۔ اس طرح بہت خون خرابہ ہوگا اور آپس میں فساد ہو جائے گا۔ تم ایک غیر لڑکی کے لیے اپنے خاندان کو برباد نہیں کر سکتے ہو۔ بابا جان کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں یہ جان گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میرے باپ کا ہی ہاتھ ہے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے بابا جان سے پوچھا، نیہا کہاں ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور آپ نے اس پر اتنا بڑا ظلم کر دیا، اسے مجھ سے دور کر دیا۔ وہ بیچاری نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ میری بات سن کر بابا جان غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، 2 سال سے تم نے پلٹ کر اپنی ماں کے بارے میں نہیں پوچھا، اور جمعہ 8 دن کی آئی ہوئی بیوی کی محبت میں تڑپ رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے پیچھے ہم نے خاندان کو کس طرح سنبھالا ہے؟ ہم نے سب کو یہی بتایا ہے کہ تم پڑھائی کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے ہو۔ کسی کو نہیں معلوم کہ تم کس طرح راتوں رات ایک غیر لڑکی سے بھاگ کر شادی کر چکے ہو۔ تمہاری بیوی وہی ہے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا ہے، بلکہ اسے اس کے گھر بھجوا دیا ہے۔ اب تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، ورنہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچے کی جان چلی جائے گی۔ بابا جان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے میری بیوی کو بھی اسی طرح دھمکایا تھا؟ تو بابا جان کہنے لگے، ارے نہیں، وہ تو بہت ہی بھولی بالی تھی، اسے تو دھمکانے کی بھی ضرورت نہیں آئی تھی۔ وہ تو ہسپتال میں صرف میرا چہرہ دیکھ کھا گئی تھی، اور پھر جو کچھ میں نے کہا اس نے وہی کیا۔ دیکھو، اسے تم سے کتنی محبت تھی کہ تمہاری جان بچانے کے لیے اس نے تم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ اب تم بھی سچی محبت کا ثبوت دو اور اس کی خاطر ہمارے ساتھ چلو اور اپنی پھوپھی کی بیٹی سے شادی کر لو۔ میں نے بابا جان سے ایک دفعہ پھر کہا کہ میں باپ بننے والا ہوں، میں کیسے اپنی بیوی کو اس حالت میں چھوڑ سکتا ہوں؟ بابا جان کہنے لگے کہ اس لڑکی کی ہمارے خاندان میں کوئی گنجائش نہیں، اور نہ ہی اس کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے کو ہم اپنا نام دے سکتے ہیں، اسی لیے تم اس کو ایک خوبصورت خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ بابا جان کے انداز بتا رہے تھے کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو واقعی وہ نیہا اور میرے بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح انہوں نے مجھے حوالات کے پیچھے ڈلوایا تھا، وہ اپنی ضد میں کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ پورے 2 سال تک وہ مجھے ڈھونڈتے رہے تھے، اور بالآخر انہوں نے مجھے ڈھونڈ نکالا تھا۔
میں سے بابا جان کے ساتھ اپنے گھر چل پڑا۔ میری ماں مجھے دیکھ کر خوشی سے میرے گلے لگ گئی تھی اور کچھ ہی دنوں میں میری دھوم دھام سے شادی کروا دی گئی تھی۔ نیہا اور اپنے بچے کی زندگی کی خاطر میں نے یہ کڑوا گھونٹ پی لیا تھا، لیکن میرے لیے ہر دن موت کی طرح تھا، کیونکہ میرے دل میں صرف اور صرف نیہا کی محبت تھی اور اپنے ہونے والے بچے کی۔ اس کے ماں باپ نے نہ جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، میری اس تک کوئی رسائی نہیں تھی۔ بابا جان کی نظر مجھ پر بہت کڑی تھی، میں ان کی مرضی کے بغیر کہیں آ جا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اپنی پھپھو کی بیٹی کو کوئی خوشی نہیں دے پایا تھا، کیونکہ میرے دل میں تو نیہا کی محبت بستی تھی۔ ہم دونوں ایک مردہ رشتے کو گھسیٹنے پر مجبور تھے، کیونکہ ہماری روایتوں نے ہمیں ایسے ہی جکڑ کر رکھا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا، بابا جان نے ایک دن مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور میرے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھمائے، جنہیں دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا، کیونکہ نیہا کی طرف سے خلا کے کاغذات بھی بھجوائے گئے تھے۔ بابا جان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آج رسم و رواج ایک دفعہ پھر جیت گئے تھے اور میری اور نیہا کی سچی محبت ہار گئی تھی۔ اس بات کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن میں ایک پل کے لیے بھی نیہا کو نہیں بھولا ہوں۔ وہی میری ہر سانس میں بستی ہے اور ہم دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے ہی دھڑکتے ہیں۔ میرے لیے اب میری زندگی کسی بوجھ کی طرح ہے۔ میں ہر پل یہی سوچتا ہوں کہ میرا بچہ نہ جانے کیسا ہوگا، وہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، نیہا نے اسے کیسے پالا ہوگا، اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہوگا، مجھے کچھ بھی تو خبر نہیں۔ کئی دفعہ میں نے اس کا حال جاننے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے پتہ چلا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ یہ شہر ہی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ بتائیے، میری اور نیہا کی کیا غلطی تھی؟ کیا محبت کی شادی کرنا اتنا بڑا جرم تھا کہ ہم دونوں کو ایسی بھیانک سزا دی گئی؟ کیا خاندان سے باہر شادی کرنا ہمارے دین میں منع ہے؟ اگر نہیں تو پھر کیوں ہم ان بوسیدہ رسم و رواج میں جکڑے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے کئی لڑکیاں اپنے ماں باپ کی دہلیز پر ہی بوڑھی ہو گئی ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔